اس طرح فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون لائق اطاعت ہے، ان الحکم الا للہ، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی جو ہے نا وہ چلے گا۔ یا دوسرے آیات ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین۔ اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت کرنا ہی شرک نہیں ہے، بلکہ کسی اور کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اس کو حلال و حرام کرنے کا حق ہے بھی شرک کی ایک صورت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی صرف یہ تو شرک نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ماننا، بلکہ اگر کوئی یہ بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی اس کو حرام کر سکتا ہے یا کوئی اس کو حلال کر سکتا ہے، حرام کو حلال کرنا یا حلال کو حرام کرنا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے نا وہ مختص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کی وہی ہے اور ویسا ہی ہے، کسی کو حرام کو حلال وہ نہیں کر سکتا۔ اگر اضطراری طور پر مثال مردار کا گوشت حرام ہے لیکن حلال حالت اضطراری ہے، مجبوری کی حالت میں بھی آپ جب اس کو کھائیں گے نا تو وہ وقتی طور پر آپ کے لیے اس کی حلت وہ ثابت ہوتی ہے کہ اب وقتی طور پر آپ کے لیے یہ حلال ہے۔ جیسے کلمہ کفر کرنا مجبوری کی حالت میں، کہ کسی نے کلمہ کفر ادا کر دیا تو ویسے کلمہ کفر ادا کرنا تو کفر ہے، وہ تو جائز نہیں ہے، لیکن کسی مجبوری کی خاطر اگر ایسا ہوا کوئی آپ پر زبردستی کرے اور آپ نے کر دیا تو پھر کیا ہوگا، وہاں پر وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ مطلب بعض جزیات کی وجہ سے ایک حکم جو ہے نا وہ اڑ جاتا ہے کچھ وقت کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، ہاں ایک تو یہ ہو گیا۔ بہرحال حاضر ناظر اور مختار کل یہ ہم نے پڑھ لیا کہ مختار کل کا مطلب کیا ہے، بس آپ نے اتنا سمجھ کہ مختار کل کا مطلب کیا ہے، یعنی مختار کل آپ بس اس طرح جو ہے نا اس کی ڈیفینیشن آپ اس طرح کریں گے کہ حلال حرام کرنے کا جو یا کائنات میں تصرف کرنے کا جو اختیار ہے نا یہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ کسی بھی نبی کو چاہے وہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا اس سے پہلے جتنے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام یا اولیاء یا اس طرح یہ جو لوگ بعض عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ بابا سے یا درباروں سے یا کسی ویسے پیر سے کوئی چیز مانگنا ہو، یہ کرنا وہ کرنا، اس طرح کی چیز، یہ ساری ان چیزوں میں آ جاتے ہیں اگر عقیدے و نظریے کی بنیاد پر اس طرح کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ سمجھ آ گیا؟ ہلو، تمرینی سوالات۔ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو یہ تو دلیل آپ کو میں نے سارا کچھ بتا دیا تھا، آپ اس کو دیکھ لیں۔ نمبر 2، ختم نبوت کی چند دلیل قرآن و حدیث سے پیش کرے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور سید علی مرزا حسین نووی اور ان کے ماننے والوں کا کیا حکم ہے؟ وہ تو مطلقاً کافر ہے، کیونکہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین نہیں مانا اور اپنی نبوت کا اعلان کر دیا، لہٰذا کلی کیا ہے، یہ تو کفر ہے۔ نمبر 4، رسول اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمایا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ مقام محمود میں کئی اقوال ہیں، لیکن مقام محمود سے جو شفاعت کبریٰ مراد ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اجازت دے گا کہ آپ اپنی امت کے لیے کیا کرے، وہ شفاعت کرے، تو اللہ تعالیٰ کی نبی جب شفاعت کریں گے تو اس وجہ سے وہ بخشے جائیں گے اور وہ جنت میں وہ داخل ہوں گے، تو اس سے مراد شفاعت کبریٰ ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 5، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب تھے؟ دلائل کی روشنی میں واضح کرے۔ یہ جو ابھی ہم نے دلائل بھی بتا دی، اور آپ علیہ السلام جو ہے نا وہ عالم غیب نہیں تھے، بلکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، جو ابھی بیان ہو گیا۔ اچھا جی، بعض لوگ آپ علیہ السلام کو حاضر و نادر تصور کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ بالکل درست نہیں، حاضر و نادر اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی کو اس طرح ماننا یہ صحیح نہیں ہے، یہ باعث کفر ہے اگر یہ عقیدہ و نظریہ رکھا جائے۔ اچھا، نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں تھے، اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام مختار کل نہیں تھے؟ یہ وہ قسم والی جو ہے نا وہ آیت جو ہے نا ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ علیہ السلام پر کو اس چیز پر تنبیہ ہو گئی، تو اگر آپ علیہ السلام مختار کل تھے تو پھر مختار کل کو کسی چیز کی تنبیہ تو نہیں ہوتی نا، جب اس کو پورا کا پورا اختیار ہو، کلی طور پر اختیار ہو، تو پھر اس کو تنبیہ کس چیز کی ہوتی ہے؟ اگر میں آپ کو کسی چیز کے اختیار دے دوں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق کرو، اور پھر میں آپ سے پوچھوں بھی کہ آپ نے یہ کام ایسا کیوں کیا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہونا کہ میں نے آپ کو کلی اختیار نہیں دیا تھا، ورنہ اگر کمپلیٹ جو فلی اختیار میں نے آپ کو دیا ہو تو پھر مجھے حق تو نہیں پہنچتا نا کہ میں پوچھوں اس طرح، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کا یہ معنی ہے، صحیح ہے۔